بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی 119 آیت مقدسہ ہو گئی سے قبل اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور کہتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنے طرف سے، تو یقیناً یہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے اور پھر سخت عذاب کا سامنا کریں گے۔ اور ہم نے یہودیوں پر حرام کیا وہ جو ہم نے بیان کیا، یعنی جو سورہ انعام میں پہلے بیان ہو چکا ہے، الذی حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، پھر اگر اس کے بعد توبہ کی اپنے اعمالوں کی اصلاح کر لی تو تیرا رب اس کے بعد بھی بخشنے والا مہربان ہے، توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف۔ اب یہاں سے ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، اللہ کی اطاعت گزار، اور حنیفہ باطل سے مجتنب، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے امت فرمایا، امت، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ ہر وہ جماعت جو کسی ایک امر میں مجتمع ہو اس کو امت کہتے ہیں، خواہ ان کا دین ایک ہو یا ان کا زمانہ ایک ہو یا ان کی جگہ ایک ہو، اور خواہ وہ اس چیز میں اپنے اختیار سے مجتمع ہو یا اختیار یا بغیر اختیار کے۔ مثلا دین میں اختیار سے جمع ہوں گے اور کسی ایک زمانے کے لوگ یا کسی ایک ملک یا شہر کے لوگ غیر اختیاری طور پر مجتمع ہوں گے کیونکہ وہ ایک زمانے میں یا ایک ملک میں پیدا ہوئے۔ کریم مولا نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 213 میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک صنف اور ایک طریقے پر تھے، یعنی سب لوگ کفر اور گمراہی پر تھے۔ پھر آگے فرمایا سورہ ہود میں 118 جو 11 نمبر صورت ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تیرا راج رب چاہتا یعنی زبردستی سب کو ایک امت بناتا، لیکن زبردستی بنانے میں فائدہ نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا ہے جو بھی کرے۔ آگے فرمایا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 45 میں فرمایا اس ساقی کو ایک عرصے کے بعد یوسف یاد آیا۔ امت ایک مدت کے بعد، امت کا معنی ہے ایک زمانے کے لوگوں کو ختم ہونے کے بعد یا ایک عرصے کے لوگوں کے گزرنے کے بعد، اور یہاں مراد ہے لمبی مدت گزرنے کے بعد۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، یہ جو 120 نمبر آیت ہے، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، یا بے شک ابراہیم علیہ السلام امام تھے، یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے۔ پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی ہے وہ تنہ تنہا اتنی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی شان ہے جس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے حضرت زید بن عمر بن نفیل کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا وہ اکیلے قیامت کے دن ایک امت کے طور پر آئے گا۔ مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 973 ہے۔ تو یہاں امت کے مختلف توجیحات مفسرین کرام نے فرمائیے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ آگے
درس کو بڑھاتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک پیشوا تھے، یعنی دینی پیشوا، معلم خیر کا معلم، فساد کا نہیں، فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، ایک خیر کا پھیلانے والا معلم خیر، اور توحید والوں کے رئیس، تحقیق والوں کے پیشوا، مشرکین اور باطل قوموں سے جدا، حنیف، ہر باطل سے جدا، حق کے طرف۔ اور رب فرماتا ہے کان قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار اور سب سے جدا، حنیف، الگ۔ الحمدللہ ہم بھی حنفی ہیں، سب باطلوں سے جدا ہیں، اہل بدعت سے جدا ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ باقی گروہ بنے ہیں، لیکن یہ اصل جو ہے دنیا میں جو اصل جماعت ہے وہ اہل سنت، یاد رکھیے۔ باقی ان سے الگ ہوتے گئے ہو گئے تھے جنہوں نے ٹولے بنا لیے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ جیسے گھی سونا وہی قیمتی ہے جو خالص ہو، غیر کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، ایسے ہی مومن وہ قیمتی ہے جس میں بے ایمانی کی ملاوٹ نہ ہو، بے ایمانوں سے محبت نہ ہو۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ ہر دین والے کو اپنا بھائی سمجھو، غلط ہے۔ بھائی صرف انما المؤمنون اخوہ، مسلمان صرف بھائی ہیں، باقی مسلمانوں کا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا باطل۔ اور وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم خلیل اللہ مشرک ہو، ان کا بار بار یہ ذکر آتے کہ مشرک نہ تھے۔ اچھا دوسرے انبیاء سے یہ ذکر نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس ہستی کو ایسے مقام دیا کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ہم ابراہیمی ہیں، بت پرست مکے والے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم، بات پر ہمیں ابراہیم ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ توحید والے تھے، وہ ہر بات سے جدا ہے، تم تو سب مشرک میں مبتلا ہو۔ وہ مشرک نہیں تھے، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے موحد بندے تھے، توحید کے سپا سالار تھے، اور تم نسبت اس طرف کرتے ہو اور یا کرتے جو ہے نا شرک ہو۔ تو بار بار ان کے ساتھ یہ قرآن میں یہ وہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ تم یہودی ہو، تم شرک میں مبتلا ہوئے، عزیر کو ابن اللہ کہنے لگے، عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگے، اور ابراہیم وہ جو تھے وہ مشرکین مکہ وہ بت پرست تھے اور نام لیتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا وہ مشرک نہ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آن کے لیے بھی شرک نہ کیا۔ آپ کا چاند سورج کو ہادہ ربی، سورہ نام میں 77 سورہ نمبر 6 میں جو ذکر کیا، فرمانا وہ تردید کے لیے تھا، یعنی کیا یہ میرے رب ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی تائید فرماتے ہوئے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کے خلاف عطا کی، جو انہیں ایک آن کے لیے بھی مشرک مانے وہ خود بے ایمان ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے شاکرن، وہ شکر گزار تھے، اللہ اس کی صفت تھی شاکر۔ اب کتنے صفات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے؟ کان امتن، پھر فرمایا قانتن، فرمان بردار، پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ، کیونکہ صفات انسان کے اندر دو ہونے ضروری ہے، یہ یاد رکھو۔ ایک یہ ہے کہ اچھائی کے کام، یہ اس میں اچھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، دوسرے طرف سلبی صفات بھی ہونی چاہیے کہ وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ حرام خور نہیں ہے، وہ بدکار نہیں ہے، وہ بے نمازی نہیں ہے، والدین کا نافرمان نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سلبی صفات، یہ دونوں ہونی چاہیے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کی یہ صفات فرمان بردار، یعنی انسان تب کامیاب ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ خامیاں بھی نہ ہوں۔ سر اگر خوبیاں ہیں، انسان بڑا پکا نمازی ہے، بڑا زکوٰۃ دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، لیکن حرام خور ہے تو عبادت ہو گئی، یا اللہ نہ کرے شرک میں مبتلا ہے تو سب تو گیا۔ تو بالکل صاف کہ ہر چیز سے جو صفات نہیں ہونی چاہیے ان سے بھی پاک ہو، جو ہونے چاہیے اس سے محروم نہ ہو، یہ ہے اللہ والوں کی پہچان۔ اور حنیف، ہر باطل سے جدا رہنا، یہ قرآن کا الگ ایک موضوع ہے
کہ دیکھیں غیروں سے اب تعلقات نہیں بنا سکتے. سورہ مائدہ میں 51 ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں ہے کہ اگر صرف تم میلان بھی ہے، سورہ بقرہ اس میں عمران میں 28 نمبر آتے، جہاں بجائے یہ ذکر کیا کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے دلی محبت موالات کرو گے، مداہنت کرو گے، اللہ فرمائے تمہارا کلمہ، تمہارا روزے، تمہارا کچھ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو اس لیے حنیف ہونا چاہیے، دوسروں سے الگ، کہ یہ نہیں کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، نہیں. اللہ فرماتے میرے بندے تو ان کے مجلسوں میں جاتے تک نہیں ہیں. وَلَا يَشْهَدُونَ زُورًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 72. اللہ کریم فرماتے میرے نعمتوں کا بڑا شکر گزار تھا. اجتباء، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے اس کو چنا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس سے سیدھے راستے پر استقامت دی، سیدھے راستے پر زندگی بھر گامزن تھے ابراہیم خلا. ہاں اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے اس کو منتخب فرما لیا، ان کو سیدھا راستے کی ادا دی. ہاں اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، اللہ کی توفیق سے بغیر تو انسان کوشش کر سکتے، باقی کچھ نہیں کر سکتے، انسان کمزور ہے. ہاں نبوت اور خلت اور نبیوں کے دادا پردادوں میں بہت زیادہ اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لا تعداد انبیاء علیہ السلام. خیال رہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے آپ کا یہ چناؤ نہیں، بلکہ اس چناؤ کی وجہ سے آپ سے وہ اعمال ہوئے، کیونکہ نبوت کسبی نہیں، محنت سے نبوت نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہیں، محض عطا ہوتی ہے. اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا سیدھے راستے کی. اللہ نے ان کو یعنی بچپن ہی سے رب نے انہیں ہدایت دی کہ کسی وقت بھی آپ سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا. ہر نبی گناہ سے معصوم ہے، یہ معنی نہیں نعوذ باللہ کہ پہلے آپ ہدایت پر نہ تھے پھر ہدایت دی، کیونکہ پہلے ارشاد ہوا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. پورے خاندان کو عراق کو چھوڑا، تنہا وہاں سے فلسطین کے سرزمین پہ آتا اور اپنی اولاد کو کہاں پہ آباد کرتا؟ مکہ المکرمہ. کہ یا اللہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس یہاں کے کھیت نہیں ہوتے، یہاں پہ باغات نہیں ہیں، یہاں پہ انسان تو درکنار، پرندے درندے تو درکنار، یہاں سبز پودا تک نہیں ہے. لیکن یا اللہ اس کو شہر ایسے بنانا کہ امن والا بھی ہو اور انہیں پھل ایسے ملے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے. اب مکے والوں کے لیے ایسے دعا قبول ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نادر میوے کہ کہیں نہ ہو لیکن مکہ میں ملیں گے. نہ کھیتی باڑی ہے نہ فیکٹری ہے. ابراہیم خلا کی دعا، اللہ والوں کی دعا، کہ انہوں نے اللہ کے ذات پر بروس اپنے حاجرہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو وہاں چھوڑ رہا ہے کہ انسان تو سوچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے ذات پر ایسے توحید کے صفا سالار تھے، پکا. اللہ فرماتے میرے ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ رب کریم فرماتے وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اس نے دنیا میں بھی بھلائی، دنیا میں کیا شان عطا کی. اس طرح کہ انہیں نبوت، بہت زیادہ مال، ہر دین میں ان کی تعظیم، دراز عمر، نیک اولاد، عبادت کی توفیق بخشی. مکہ معظمہ میں ان کی بہت سی یادگاریں باقی رکھی. حضور کو ان کے اولاد میں پیدا فرمایا. درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ حضور اور پیارے ابراہیم پر یہ درود لازم ہے. آپ کو اللہ نے ہر نعمت عطا کی. وَإِنَّ فِي الْآخِرِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں یہ شان، اور آخرت میں اللہ فرماتا ہے اور آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے، آپ بڑے بلند حصہ والوں میں سے ہوں گے. ہمارے حضور علیہ السلام کے بعد درجہ
انہی کا ہوگا. سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا کیونکہ قبروں سے تمام لوگ ننگے اٹھیں گے، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تمام جنتیوں میں آپ کے چہرے پر داڑھی ہوگی. تمام جنتی آپ کے ادب کریں گے. وہاں کسی کی داڑھی نہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے سوٹ پہنایا جائے گا. شان والے. اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے انما. اچھا یہاں کیا فرمایا؟ من الصالحین ثم اوحینا. رب فرماتا ہے پھر ہم نے وحی کی کہ اے محبوب آپ کے طرف ان اس بات کی اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ملت کی پیروی کر جو ہر باطل سے مجتنب ہے، جدا ہے. یا پھر حنیف آیا. وہ آیت نمبر 20 میں یہاں پہ آیا امتن قانتن للہ حنیفہ. پھر یہاں پہ آیت نمبر 123 میں آیا کہ یہ حکم ہم نے دیا کہ ملت ابراہیم کے پیروکار رہو، اور وہ مشرکوں میں وہ حنیف تھے. یہاں پھر دوبارہ آیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم خلیل اللہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں دیکھیں کہ یہاں اتباع سے مراد کیا ہے. وہاں ہم نے 23 نمبر آیات جو ہے وہ سورت نمبر 3 میں کہ ان لوگوں نے جو دعوے کیے یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ تھے، اور اس کے علاوہ یہودی تھے، عیسائی تھے. یہ سب اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم ہی نہیں ہے. لیکن یہاں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ان کا رد انہیں بولا ہے نا، بولا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں. انہوں نے ایسے مبالغہ کیا، بولا ابراہیم علیہ السلام ان کے اولاد یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے. پھر خواریت کی آگ دیکھ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ابراہیمی ہیں، بولتے نہیں ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، یہودی کہتے، عیسائی کہتے عیسائی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں وہ تو حنیف تھے، ہر باطل سے جو آتے اور فرمان بردار تھے. یا پھر سورہ آل عمران وما کان من المشرکین، بار بار ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوا هذا النبی، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے اس دور میں. اور بعد میں فرمایا وهذا النبی، حضور علیہ السلام کے فرمایا یہ نبی. یہودیوں اور عیسائیوں مشرکین تم سب غلط ہو، یہ محمد علیہ السلام یہ ہے ابراہیمی. اب اس کے پیچھے چلو. اور آگے کیا فرمایا والذین آمنوا، اور اس کی امت ایمان والے یہ ہیں ہم ابراہیمی. سورت نمبر کون سی سورت ہے؟ 60 نمبر سورت، سورہ مطمئنہ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے اے امت مسلمہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ تم بھی اسی طرح غیرت مند بنو، باطل سے تعلقات نہ جوڑو. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو الوداع کہہ کے اور الگ ہو گئے. تو یہاں دیکھیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہاں اتباع سے مراد موافقت ہے، نہ کہ اصطلاحی تابعداری، کیونکہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی نہیں ہے. حضور کی شریعت ان کی شریعت کے موافق ہے. یاد رکھیے نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی. وما کان من المشرکین، پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے. تو اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے حضور علیہ السلام کو ان کی اولاد میں پیدا فرمایا اور اسلام کو ان کی شریعت کے موافق بنایا، جس سے تمام جہان میں ان کا چرچا ہو گیا. جن پیغمبروں کو پیارے حضور علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا وہ ظاہر ہو گئے کہ یہ نبی تھا، یہ نبی تھا. جو قرآن میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام
کے ذریعے دنیا والوں کو بتا دیا، ورنہ ان کے نام بھی چھپ گئے۔ اس آیت سے اشارتاً معلومہ کہ حضور علیہ السلام ظہور نبوت سے پہلے بھی دین ابراہیمی پر تھے اور قدرتی طور پر رب کریم کے عابد و ساجر و تمام محرمات سے بچنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہم نے یہودیوں پر یہودیوں کا بڑا دن جو تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ اللہ کا رب فرماتا ہے ہم نے ان پر ہفتے کے دن کو لازم کر دیا کہ اس کی تعظیم کرو۔ انہوں نے اس میں اختلاف کیا، بے شک تیرا رب لا یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ خیال ہے کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں معظم تھا، بڑا دن تھا، جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے اور اتوار کا دن عیسائیوں کے ہاں بہت بڑا دن ہے، آج بھی وہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، لیکن ہم نے وفا نہ کی۔ ہم اتوار کو چھٹیاں کرتے، اتوار اور ہفتے کو کرتے، لیکن جو ہمارے لیے عید کا دن ہے جمعہ، اس میں ہم نے چھٹی نہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، اور جمعہ ہمارے ہاں عظمت والا ہے، مگر ان دنوں اور ہمارے دن میں تین طرف فرق ہے۔ ایک یہ کہ ان کے دن خود ان کے اپنے انتخاب سے تھے، انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ ہمارا یہ دن جمعۃ المبارک کا دن، اس کا انتخاب اللہ کریم نے، رب کریم نے فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ان پر ان کے پورے دن میں سخت پابندیاں تھی، یہودیوں پر ہفتے کے دن، عیسائیوں پر اتوار کے دن کی سخت پابندیاں تھی۔ ہم پر جمعے کے دن صرف نماز کے وقت نہایت ہلکی پابندیاں ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بس اذان ہو گئی اب خرید و فروخت حرام ہے، فوراً نماز کے لیے آؤ، اور جیسے نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر اس کے حلال کے تلاش میں لگ جاؤ۔ نماز کا ٹائم بس، اس لیے وہ نبھا نہ سکے، اس کی تعظیم صحیح نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے وہ بندر اور خنزیر بن گئے کہ ہفتے کی تعظیم نہ کر سکے۔ تیسرا یہ کہ ان سب پر ان دنوں کی پابندیاں لازم تھی۔ مسلمانوں میں جمعہ کی پابندیاں صرف ان پر ہیں جن پر نماز جمعہ ہے، دیہاتیوں پر، مسافروں پر نماز جمعہ ہے ہی نہیں، اس پر پابندیاں نہیں ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا بے شک تیرا رب قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے فرمایا تھا کہ تم اپنی عبادت کے لیے جمعہ چن لو، اور فرمایا تھا کہ ہفتے میں ایک دن خاص کر لو۔ عام یہودیوں نے ہفتے کی رائے دی تھی، تھوڑے سے لوگ جمعے پر متفق ہوئے، لہذا ان کو ہفتے کا دن خاص کر دیا گیا۔ اس دن شکار نہ کریں۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رائے کی موافقت کی وہ تو ان پابندیوں پر قائم رہے، باقی لوگ پابندی نہ کر سکے اور اس دن میں شکار کر بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ بندر بن گئے اور نامراد ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا، لقد، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹ بھی وہ خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہفتے کے دن ایسے کرتے کہ سورہ، اس میں بہت تفصیلی بیان ہے سورہ اعراف میں، کہ ہفتے کے دن یہ سمندر میں مچھلیاں ایسے آتی تھی پانی نظر نہیں آ رہا، شرعان ایسے مچھلیاں، انہوں یہ دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا کہ یار دوسرے دنوں مچھلیاں ہوتی نہیں ہیں، ہفتے کے دن ہم پر پابندیاں، مچھلی اتنی آ گئی۔ انہوں نے بولے کام کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے تو فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرو۔ یہ دریا ہے، انہوں نے ایک نالیاں بنائی، ادھر بڑے بڑے حوض بنائے، جیسے ہفتہ کا دن ہے یہ کھول دیے، پوری مچھلیاں ادھر آئی، پھر بند کر دیا، اور پھر اگلے دن جو ہے نا اس کو شکار کر دیتے۔ پھر ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ وہ شکار کرتے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو منع کرتے تھے، ایک گروہ تھا وہ نیوٹرل قسم کا تھا۔ تو اللہ کریم نے جنہوں نے منع کیا وہ تو بچ گئے، باقی سب گرفتار ہو گئے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 79 میں فرمایا یہودیوں کی بڑی بیماری کیا ہے
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہ یہودیوں کے علماء جو ان کے پیر تھے وغیرہ یہ برائی سے نہیں روکتے تھے۔ آج بھی ان غیر مسلموں میں جو بنی اسرائیل ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، یہ کچھ بھی کرو، ان کے ہاں ہے کہ برائی سے نہیں روکو بس۔ اللہ نے قرآن میں بھی ان کی یہ برائی بیان کی ہے۔ مسلمانوں کو فرمایا اگر تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، یہ تو تمہاری تعریف ہے۔ سورہ آل عمران میں 110 نمبر امت کا ذکر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کہ تم برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی دعوت دیتے ہو۔ اسی سورہ آل عمران میں 104 نمبر وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، کہ تم میں سے ایک گروہ یعنی علماء کا 104 نمبر آیت یاد رکھیں کہ وہ بھلائی کی دعوت دے، برائی سے وہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے۔ اور مسلمان کی تعریف بھی یہ ہے، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71، کہ مسلمان جو ہیں آپس میں دوست ہیں، وہ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو ہر انسان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان سے ان کی رعایا، گھر کے بڑے سے گھر کے بارے میں، علاقے کے بڑے سے علاقے کے بارے میں۔ میں مسجد کا امام ہوں، جتنی برائیاں میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، میں ممبر رسول پر ان کی بیماریوں کی کہ یہ بیماریاں قرآن و حدیث سے بیان کروں گا، پھر اس کا علاج بیان کروں گا کہ یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کی اتنا سخت بیماری ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے، یہ علماء پر فرض ہے۔ علاقے کا جو بڑا ہے، جو لیڈر ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اس علاقے میں یہ برائیاں ہو رہی تھی، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ایک گھر کے بڑے سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا کہ کسی کا کوئی اس کے ماتحت نہیں ہے، تو اس سے صرف اپنے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جسم، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان، اپنی سوچیں کیسے استعمال کی۔ ہاں 5 سوالات یہ بھی ہوں گے نا کہ مال کا جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزارے، اور دولت کہاں کمائی، دولت کہاں پہ خرچ کیا، جو میں نے تمہیں علم دیا تو اس پر عمل کتنا کیا۔ اس کے بعد قیامت کے دن قبروں سے جب نکلیں گے تو اس کے بعد 5 سوالات کے جواب دے کے پھر آگے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو خود بھی اعمال صالحہ کریں، انہیں بھی نیکی کی دعوت دیں۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، جو مسلمان نیک ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا، جو غلط راستوں پر ہیں بہت سے قبل انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ اجمعین۔